خبر کے اعتبار کی بات کرتے ہیں کہ فلاں مقام سے یہ اطلاع گئی ہے کہ چاند ہو گیا ہے، فلاں جگہ سے خبر آئی ہے چاند ہو گیا ہے. ظاہر خبر اور شہادت دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. خبر کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے. الخبر یحتمل الصدق والکذب، یعنی صدق کہتے ہیں سچائی کو، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو. کوئی خبر آتی ہے تو وہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو اسلام نے صرف خبر کو معیار نہیں بنایا ہے. اگر فرض کر لیجئے کسی مقام پر موسم ابر آلود ہو اور سادی آنکھ سے چاند دکھائی نہ دے رہا ہو اور بکثرت لوگ دیکھنا چاہیں تب بھی ان کو نظر نہ آ رہا ہو، ایسے میں اعتبار کیا گیا ہے کہ جہاں چاند ابر آلود، چاند جو ہے وہاں موسم ابر آلود ہو، چاند دکھائی نہ دے رہا ہو، اور اگر کسی ایک انسان نے خبر دی ہے کہ مجھے چاند دکھائی دیا ہے تو اس کی خبر کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جب کہ وہ شہادت دے اور یہ کہے اشہدو کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے چاند دیکھا ہے. اور پھر چاند دیکھنے والا جس نے گواہی دی ہے چاند کے دیکھنے کی، وہ ثقہ ہو، عادل ہو، عام طور پر اس کا دیندار، متقی اور پرہیزگار ہونا مانا جاتا ہو، لوگ اسے سمجھتے ہوں، تو ظاہر ہے ایسے فرد کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے رمضان کے آغاز کے سلسلے میں. جی مفتی صاحب، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے گفتگو کے. ناظرین آئیے، اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھوپال سے مہتاب. مہتاب، کیا صورتحال ہے بھوپال میں؟ کب ہوگی وہاں پر مغرب کی نماز؟ قاسم صاحب، یہاں پہ مغرب کی نماز 7:15 بجے ہوگی، لیکن اس وقت جو ہے بھوپال میں بارش ہو رہی ہے. رویت ہلال کمیٹی کے ممبران بھوپال کی موتی مسجد میں سب لوگ آ چکے ہیں اور یہاں پہ تیاری کی گئی ہے کہ چاند کو دیکھا جائے. لیکن جس طرح سے موسم جو ہے ابر آلود ہے، یہاں پہ بارش ہو رہی ہے، کچھ حصوں میں جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو امید نہیں ہے کہ کہیں سے جو ہے آسمان پہ نظارہ ہوتا ہے. مہتاب، یہ جاننا چاہیں گے کہ دیگر اضلاع کی کیا صورتحال ہے مدھیہ پردیش میں اس وقت؟ وہاں پر کیا پورے علاقے میں جو ہے مطلب ابر آلود ہے؟ جس طرح سے قائد صاحب آپ نے سوال کیا تو مالوا کے حصے کی بات کریں، جو مدھیہ پردیش کے سب سے بڑے حصے میں مالوا جو بستا ہے، وہاں کے بیشتر حصوں میں جو ہے یہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں. نیمال کے کچھ حصوں میں ضرور ہمیں آسمان سے سورج دکھائی دے رہا ہے. اگر ہم گوالیر کی بات کریں وہاں بھی مسئلہ صاف ہے، لیکن ابھی وقت ہے، اس لیے سبھی لوگ انتظار کر رہے ہیں اور سبھی لوگوں کو انتظار ہے کہ اگر آج جو ہے چاند ہو جاتا ہے تو آج انشاءاللہ جو ہے تراویح کی نماز اور کل پہلا روزہ رکھا جائے گا. مغرب کی نماز کب ہوگی بھوپال میں؟ یہاں پہ بھوپال میں مغرب کی نماز کا جو وقت ہے 7:15 بجے. تمام لوگ جو ہے دھیرے دھیرے موتی مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اگر موسم صاف رہتا ہے اور چاند دکھائی دیتا ہے تو آج انشاءاللہ اگر چاند دیکھا جاتا ہے تو یہاں پر تراویح کے اہتمام کے لیے لوگوں نے تیاریاں کر لی ہیں اور کل انشاءاللہ پہلا روزہ رکھا جائے گا اگر چاند دکھائی دیتا ہے. جی مہتاب، بہت بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے آپ کا. اگر چاند نظر آ جائے تو نماز تراویح آج ادا کی جائے گی. اگر اس کی اطلاع ہے تو شعبان رخصت ہو رہا ہے، رمضان مبارک کی آمد ہے. آئیے نعت پاک سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت خان صاحب. جی اسد صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب
سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو عشق شہیبت سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ بہت پیاری نعت پاک، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ اسد خان صاحب بہت پیاری نعت پاک سنائی۔ ناظرین آئیے ہم نے ملک کے کئی گوشوں سے، کئی شہروں سے اپنے نمائندوں سے گفتگو کی۔ کولکتہ ایسا مقام ہے جہاں پر مطلع صاف ہے، توقع ہے کہ وہاں پر چاند نظر آئے یا نہ آئے اس کی اطلاع آ جائے، اس بات کی توقع ہے۔ آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جاتے ہیں، وقت بعد جلد حاضر ہوں گے۔ دہلوی ریمیڈیز کا برینو، جس میں ہے کھجور، آملہ، بادام وغیرہ، جو آپ کو دے ماہ رمضان میں اندرونی طاقت و قوت۔ دہلوی ریمیڈیز کا برینو۔ آج میں آپ سے ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں، ان تصویروں کو دیکھیے۔ میں بار بار کیوں بیمار پڑتی ہوں؟ مجھے کلاس میں ہر کوئی بے وقوف کہتا ہے، میں رن لینے بھاگتا ہوں نا تو تھک جاتا ہوں۔ یہ سب سوء تغذیہ کی علامتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سوء تغذیہ سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم 4 باتوں کا خیال رکھیں۔ 1، حاملہ خواتین کو اچھا کھانا ملنا چاہیے، حسب معمول سے 1/4 زیادہ۔ 2، ماں کا پہلا دودھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اسے ہرگز نہ پھینکیں۔ ماں کا پہلا دودھ بچے کو ضرور پلائیں۔ 3، بچے کے 6 مہینے کا ہونے تک اسے صرف ماں کا ہی دودھ پلائیں اور کچھ بھی نہیں، پانی تک نہیں۔ اور 4، جب بچہ 6 مہینے کا ہو جائے تو 7ویں مہینے سے ماں کا دودھ اور خوراک دونوں کی طرف ضرور توجہ کریں۔ تو یہ 4 باتیں بھولیے گا نہیں۔ 4 باتوں سے ناتا جوڑو، سوء تغذیہ بھارت چھوڑو۔ مجھے بنانے کا شوق تھا بچپن سے، اور بڑے بھیا کو گرانے کا۔ طاقت نہیں تھی نا، ڈرتا تھا۔ آج 20 سال بعد میں انجینئر ہوں، اب میری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ آج میرے پاس طاقت ہے۔ الٹراٹیک سیمنٹ، دی انجینئرز چوائس، کیونکہ اس سیمنٹ میں جان ہے۔ فضاؤں کو بہکائے، بہاروں کو مہکائے جنت الفردوس کی خوشبو، بے مثال عطر جنت الفردوس۔ ہمارا پیغام تمام اہل خانہ کے نام رمضان کے مقدس مہینے میں رمضان المبارک بھائی چارہ اور باہمی محبت کا درس دیتا ہے۔ سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ دور سے ہی اپنے آنے کا پتہ دیتے ہیں، ہم خوشبو کے مسافر ہیں جہاں مہکاتے ہیں۔ مجھے بنانے کا شوق تھا بچپن سے، اور بڑے بھیا کو گرانے کا۔ طاقت نہیں تھی نا، ڈرتا تھا۔ آج 20 سال بعد میں انجینئر ہوں، اب میری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ آج میرے پاس طاقت ہے۔ الٹراٹیک سیمنٹ، دی انجینئرز چوائس، کیونکہ اس سیمنٹ میں جان ہے۔
दहलवी रेमेडीज का प्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का प्रेनो। हिलाल रमज़ान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह मुफ्ती सादिक मुहीउद्दीन साहब क़िबला और जनाब असद ख़ान साहब। नाज़रीन, नात पाक का सिलसिला जारी था। आइए अब आपको बता दें कि अगर आप अपनी आरा या अपने कुछ तजावीज़ हम तक भेजना चाहते हैं तो response.urdu@etv.co.in पर भेज सकते हैं। आइए इस वक्त गुवाहाटी से हमारे नुमाइंदे निलॉय मौजूद हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। निलॉय, बताएं, वहाँ पर इस वक्त मगरिब की नमाज जैसा कि होने वाली थी 6:18 पर हो चुकी होगी, अब वहाँ पर क्या कह रहे हैं वहाँ के जिम्मेदार लोग? जी, नमाज शुरू तो हो गया, बस खत्म होने वाला ही है। उसके बाद जो हिलाल कमेटी है वहाँ लोग बैठेंगे। लेकिन एक बात है कि अभी तक कहीं से भी चांद के दीदार का पूरे पूर्वोत्तर से कहीं से भी सूचना यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अच्छा। तो लोगों में अभी तक वो असमंजस की जो स्थिति है वो बरकरार है। लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए कि कहीं चांद नजर आ जाए, उन तक सूचना आ जाए कि चांद दिखाई पड़ गया है, तो वो अपना जो तैयारी है वो और आगे लेके कल सुबह तक वो कर सके। लेकिन एक चीज है कि लोग अब दुविधा में है कि आज या कल, तो ये अब जब मजलिस की जो कमेटी की जो मीटिंग है खत्म होगी उसके बाद ही नजर आएगा। जी निलॉय, आप नज़र बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसील देने के लिए। नाज़रीन, गुवाहाटी में इस वक्त आसाम में मतला बरआलूद है और वहाँ पर चूँकि बारिश हो रही है, इस वजह से चांद नज़र नहीं आ रहा है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। मुफ्ती साहब, आपने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में अपने शब व रोज़ बड़े एहतमाम के साथ जो है इबादतों में मसरूफ़ रहते थे। उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक के पैगाम के तौर पर और किस तरह उन्हें तैयारी करनी चाहिए, कैसे अपना रमज़ान गुजारें? रमज़ान पाक के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं। ज़ाहिर है उसकी फ़र्ज़ियत का मकसूद भी वाज़े किया गया है कि रमज़ान के रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए। इरशाद फरमाया गया लाल्लकुम तत्तकून, मकसूद यह है कि रोज़ा रखने से तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, परहेज़गारी पैदा हो, तुम नेकोकार बन जाओ, मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ, यानी अल्लाह ताला की जनाब में सजदारेज़ होने के सलीक़ा सीख लेने के साथ साथ बंदों के साथ भी तुम्हारा बर्ताव रख रखाव मुतवाज़िआना हो और बहुत ज़्यादा इनकिसारी का बर्ताव हो और ऐसी गुफ्तगू हो और ऐसा लब लहजा हो और ऐसा रवैया बर्ताव हो कि जिससे किसी का दिल न दुखे। आम तौर पर लोग रोज़ा रखते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बि फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबह, कि जो आदमी रोज़ा रख कर बुराई से दस्तबरदार होना न चाहे और ख़राबी से अपना दामन पाक रखना न चाहे, ख़राबी में गिरफ़्तार रहते हुए रोज़ा रखने की जिद्दोजहद करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे आदमी का भूखा प्यासा रहना कोई वजह नहीं रखता और अल्लाह ताला उसके भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत महसूस नहीं फरमाते। अल्लाह ताला उसको हाजत ही नहीं है कि बंदा भूखा प्यासा रहे। तो मकसूद ये है कि कुछ देर के लिए खाने पीने से, जायज़ ख्वाहिशात से दस्तबरदारी सिखा कर ये तरबियत दी जा रही है कि बंदा हकीकी माना में बंदा बन जाए, बंदगी के तकाज़ों को इस तरह पूरा करे कि उससे अल्लाह भी खुश रहे और बंदे भी खुश रहें। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के मकसद को पूरा करें, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को बजा लाएँ और शब व रोज़ इबादत में गुजारें अपने काम के साथ। आइए इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना मौजूद हैं। शबाना, आपने बताया था कि कुछ ही देर में मगरिब की नमाज बल्कि वहाँ पर हो रही थी, आपने बताया अभी आपने बताया मतलब साफ़ है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर कोलकाता के आसमान में? देखिए, हमारे साथ अभी मस्जिदों में नमाज हो रही थी, नमाज ख़त्म भी हो चुकी
چکی ہے. ہمارے ساتھ بھی جو یہاں پر گیسٹ بھی آئے ہیں مجلس شورا کے اراکین, انہوں نے بھی یہاں پہ نماز ادا کری ہے. جس طرح سے آسمان کافی جو ہے وہ کافی صاف تھا, لیکن کچھ علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان صاف نہیں ہے, کہیں کہیں پہ بادل آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ ابھی تک چاند دیکھنے کی کوئی شہادت نہیں دے پائے ہیں. آئیے ہم مجلس شورا کے لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کہیں سے کوئی خبر ملی ہے یا نہیں. ہم بات کریں گے مولانا شفیع صاحب سے. کیا خبر ہے چاند کی؟ اب تک تو کوئی خبر نہیں آئی ہے, اور ہم لوگ بھی یہاں پر چاند دیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بادل تو اب تک صاف تھی, لیکن ابھی جو ہے آسمان میں جو ہے بادل نظر آ رہے ہیں, تو دشواری ہو رہی ہے, لیکن ہم لوگ لگے ہوئے دیکھتے ہیں انشاءاللہ رحمان. کہیں سے خبر آتی ہے تو پھر یہ آسمان جس طرح سے صاف تھا ویسا لگ رہا تھا کہ شاید چاند جو ہے وہ یہاں دکھ جائے. ہاں, جس طرح صاف تھا عصر کے بعد سے آسمان صاف تھا, لیکن ابھی جو دیکھ رہے ہیں کہ مغرب سے تھوڑا قبل سے بادل جو ہے پورا آسمان میں. جی شبانہ, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اپنے کیمرامین سے کہیں آسمان کی طرف تھوڑا سا کیمرہ گھمائیں. آسمان کی طرف سے کیمرامین کو کہیں گے کہ وہ آسمان کی طرف بھی وہ لوگ دکھائیں کہ یہاں پر آسمان جو ہے وہ کس طرح سے آسمان جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرے کہ ابھی کچھ جو ہے کچھ دیر سے دیکھا جا رہا ہے کہ بادل آ گئے. اور سب سے پہلے جو بنگال کا جو سندربن علاقہ ہے وہاں سب سے پہلے چاند دیکھا جاتا ہے, اور لوگوں کی نگاہیں بھی اسی طرف کے لوگوں پر ہوتی ہے کہ وہیں سے ہی شہادت آتی ہے ہر بار. لیکن اس بار جو خبریں ملی ہے کہ سندربن کا علاقہ وہاں جو ہے وہ مطلع صاف نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ نہیں دیکھ پائے. کیا کہیں سے کوئی خبر ملی؟ آپ لوگ تو فون پر برابر رابطہ کر رہے ہیں, لیکن اب تک کہیں سے کوئی شہادت نہیں ہوئی. لیکن جس طرح سے آسمان صاف تھا, کہا جا رہا تھا کہ شاید بنگال سے سب سے پہلے جو ہے وہ کولکاتہ میں چاند دیکھا جائے گا. لیکن ہاں, آپ تو دیکھ رہی ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر جو ہے عصر کی نماز سے لگے ہوئے ہیں, لیکن عصر کی نماز کے بعد آسمان بالکل الحمدللہ صاف تھا. لیکن مغرب کی نماز سے اذان سے قبل 10-15 منٹ قبل آسمان پہ جو ہے پوری بادل چھا گئے ہیں. تو ابھی آپ تو دیکھ رہی ہیں کہ تارا نظر آ رہا ہے, لیکن چاند کا کہیں پر کوئی یہ نہیں ہے, پورے بادل چھائے. جی شبانہ, لوگوں نے تارے تو دیکھے ہیں لیکن چاند نظر نہیں آیا. آئیے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. کہیں سے کوئی خبر ملی؟ نہیں, ابھی تک خبر نہیں ملی ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ رابطے میں بھی ہیں, بنگال سے بھی بہت جگہ سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے, اور بہار وغیرہ سے, جھارکھنڈ سے بھی رابطہ قائم کیا جا رہا ہے. شبانہ, ہم چاہیں گے کہ تھوڑا چاند تو یہیں دیکھا جاتا ہے, جو ہے آسمان کی طرف لے چلیں کہ چاند جو ہے دیکھا جائے گا, اور برابر ہی ٹی وی والوں نے ایسا اچھا آسمان کی طرف دکھائیں. ہم کیمرامین سے اپیل کریں گے کہ وہ جو ہے وہ کیمرہ آسمان کی طرف دکھائیں, تاکہ لوگ بھی دیکھ پائے کہ یہاں جو ہے وہ مطلع ابھی کچھ دیر پہلے وہ صاف بادل جو ہے وہ گھر گئے ہیں, جس کی وجہ سے چاند دیکھنا اور بھی مشکل ہو رہا ہے. کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی آپ؟ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے, ابھی تک کوئی بھی خبر نہیں آئی ہے. بلکہ دلی وغیرہ سے بھی رابطہ قائم کیا گیا تھا, بہار سے, یو پی سے بھی بہت سی جگہوں سے رابطہ ہم لوگ قائم کر رہے ہیں, لیکن کہیں سے بھی کوئی ابھی تک تصدیق نہیں ہونی چاہیے. یا چاند کی پہلے سب سے زیادہ تو ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم لوگ بنگال کے لوگ, بلکہ بالخصوص بنگال کے کلکتہ کے لوگ, ہم لوگ یہ ٹی وی والوں نے اتنا اچھا یہ جگہ منتخب کی ہے کہ یہاں سے چاند بڑا صاف, بالکل صاف ہے, یہاں سے نظر آ جائے گا. برابر ہم لوگ یہاں سے دیکھتے بھی ہیں چاند. تو یہ لیکن بات یہ ہے کہ بادلوں کی ستم ظریفی ہے کہ تارا تو نظر آ گیا, لیکن چاند نے ابھی تک جو ہے وہ بادل نے رخ سے نقاب نہیں ہٹایا کہ چاند نظر آ جائے. تو بڑی بے چینی سے ہم لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ چاند نظر آ جاتا, کہیں سے شہادت مل جاتی, تو کل سے آج رات سے جو ہے تراویحیں شروع ہو جاتی, اور کل جو ہے جی شبانہ, یہ جاننا چاہیں گے کہ ہلال کمیٹی کب تک انتظار کر سکتی ہے؟ ہلال کمیٹی کب تک انتظار کر سکتی ہے, کب تک اعلان کر سکتی ہے؟ کب تک ہلال کا رویت ہلال کمیٹی کب تک آپ لوگ میٹنگ کریں گے, اور کب تک دیکھیں گے کہ کب تک جو ہے وہ کہیں سے کوئی شہادت آئے, اس کے بعد جو ہے وہ اعلان؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہاں پر وقت تو پہلے ہم لوگ ہو جاتا ہے, اور بہار میں تھوڑا اور لیٹ ہے, اور دیگر اسٹیٹ میں جائیے گا تو وہاں لیٹ ہوگا. تو انشاءاللہ ہم عشاء تک ویٹ کریں گے, اس کے بعد پھر جو ہے کوئی ایک فیصلہ کیا جائے گا. جی دیکھیے, جس طرح سے آپ نے سنا کہ سب سے پہلے یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہی سمجھا جاتا ہے, جس طرح سے یہاں آسمان صاف تھا کہ سب سے پہلے کولکاتہ کے لوگ ہی جو ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد جو ہے, اور اس کے بعد کیونکہ مغرب کا وقت بہار میں کافی دیر سے ہوتا ہے, تو عشاء تک تو ضرور ویٹ کریں گے, اور کہیں سے اگر کوئی تصدیق آتی ہے تو اس کے بعد. بہت بہت شکریہ شبانہ آپ کا تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے. مطلع تھوڑا سا صاف ہے, لیکن کولکاتہ میں ابر آلود بھی ہے, تارے نظر آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے مطلع نظر آ رہا ہے, لیکن چاند نظر نہیں آیا ابھی تک. اور دوسرے علاقوں میں جیسا کہ ہم نے گفتگو کی کہ وہاں پر مطلع ابر آلود ہے, گوہاٹی ہو, پٹنہ ہو یا بنگلور, لیکن اب تک جو ہے کہیں پر بھی مطلع صاف ہونے کی اطلاع نہیں ہے. آئیے ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مفتی صاحب, موجودہ دور میں سائنسی ایجادات ہوئی ہیں, بہت سی ترقی ہوئی ہے, دوربین کے ذریعے سے چاند دیکھ کے کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟
اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تکلفات سے پاک و صاف ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ سارے مسلمان خواہ وہ کم لکھے پڑھے ہوں، زیادہ لکھے پڑھے ہوں، یا جن کے ہاں وسائل زیادہ ہوں یا جن کے ہاں وسائل زیادہ نہ ہوں، وہ سب کے سب سادے طور پر آسمان پر چاند کو دیکھ سکیں. اور اسی طرح چاند دیکھنے کا اعتبار مانا گیا ہے. فرض کر لیجئے اگر بہت اعلیٰ طرح کی دوربین وغیرہ لگا دی جائیں اور چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے تو سارے لوگ ایسا اہتمام نہیں کر پائیں گے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاند ہمیشہ مدار میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چاند مفقود ہو جائے، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں کبھی چاند دکھائی دیتا ہے اور کچھ ایسے اوقات آتے ہیں جہاں چاند دکھائی نہیں دیتا. تو اسی لیے اگر دوربین سے دیکھا جائے تو پھر یہ اعتبارات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ چاند تو دوربین سے ہمیشہ دکھائی دے گا، کیونکہ مدار میں وہ کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتا ہے. تو اسی لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ فطری طور پر جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس نظام پر عمل کرتے ہوئے چاند کو دیکھا جائے اور عبادات کا آغاز کیا جائے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آئیے اس وقت پٹنہ سے محفوظ عالم موجود ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. محفوظ بتائیں دیگر اضلاع کی کیا صورتحال ہے، کیا کہہ رہے ہے امارت شرعیہ اس وقت؟ جی محفوظ، اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر پٹنہ میں، اور امارت شرعیہ کیا کہہ رہی ہے، دیگر اضلاع کی کیا صورتحال ہے؟ جی کاظم، ابھی جسٹ مغرب کی اذان ہوئی ہے، کئی جگہوں پہ ابھی ہو ہی رہی ہے. لوگ ابھی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں. نماز کے بعد جو ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے. باقی ضلعوں سے جو اب تک جانکاری آئی ہے کہ کئی جگہوں پہ مطلع صاف ہے، وہاں سے جیسے ہی مغرب کا اذان تو ہو ہی گیا، اب اس کے بعد جب لوگ چاند دیکھیں گے اور جیسے ہی کوئی جانکاری ملتی ہے مرکزی دفتر کو اس کی جانکاری مہیا کرائی جائے گی. یہ جاننا چاہیں گے حالانکہ پٹنہ کے آس پاس کے علاقوں میں مطلع صاف نہیں ہے. جی پٹنہ میں مطلع آپ نے بتایا کہ صاف نہیں ہے. کیمرہ مین سے کہیں کہ تھوڑا آسمان کی طرف کیمرہ گھمائیں تاکہ پتہ چلے وہاں پر کیا صورتحال ہے. جی کاظم، ہم اپنے کیمرہ مین کو کہیں گے کہ وہ آسمان کی طرف کیمرہ کا رخ کریں، دکھائیں کہ آسمان پہ بادل کس طرح سے چھائے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کاظم کہ مطلب بالکل صاف نہیں ہے، چاروں طرف بادل چھائے ہوئے ہیں آسمان پہ، جس کے نتیجے میں چاند نظر نہیں آ رہا ہے پٹنہ کے علاقوں میں خاص طور سے. اور جو باقی دوسرے ضلع ہیں وہاں پہ جو پٹنہ کے آس پاس میں جو علاقے ہیں وہاں بارش ہو رہی ہے. کئی ضلع ایسے ہیں جہاں پہ مطلع صاف ہے، وہاں سے لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی کوئی جانکاری ملتی ہے مرکزی دفتر کو ترنت جانکاری پہنچا دی جائے گی. کاظم جی محفوظ، بہت بہت شکریہ آپ کا تفصیلات دینے کے لیے. ناظرین یہ ہمارے پٹنہ نمائندے محفوظ عالم تھے جنہوں نے کچھ بہار کے علاقوں میں جہاں پر مطلع آلود ہے وہ بتایا، اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر مطلع صاف بھی ہے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مفتی صاحب سائنسی ایجادات کی بات کی، اب اصل بات یہ ہے کہ جو شرائط ہیں رویت کے، شہادت کے، کیا شرائط ہیں شہادت کے تعلق سے چاند کی؟ اصل یہ ہے کہ اگر آسمان پر ابر اور غبار نہ ہو اور چاند مطلع بالکل صاف ہو تو ایک آدھ آدمی کے دیکھنے کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا ہے، بلکہ ایک جمع غفیر یعنی بڑی تعداد مسلمانوں کی سادی سیدھی آنکھ سے دیکھ پائے. لیکن کہیں ایسا ہو کہ موسم مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے غبار آلود ہو، ابر آلود ہو، وہاں اگر کسی ایک آدھ فرد کو چاند دکھائی دیتا ہے تو اس کی شہادت جو مانی جائے گی اس کے لیے کچھ شرائط اسلام نے عائد کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گواہی دینے والا اور چاند کے بارے میں کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کا سمجھیے عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا شرط ہے، اور بالغ ہونا شرط ہے کہ بالغ بھی ہو، نابالغ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح چونکہ چاند کا معاملہ رویت سے تعلق رکھتا ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو نابینا کی بات نہیں مانی جائے گی، دیکھنے والا بینا ہو. تو بینا آدمی کہے کہ میں نے دیکھا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. اور پھر شرائط میں یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس نے اسلام کے احکام کو دل و جان سے قبول کیا ہو تو ظاہر ہے اس کی بات کا اسلام اعتبار کرے گا.
تو وہ اس بات کی گواہی دے. اور پھر ایک شرط یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ ثقہ ہو، یعنی ایسا ہو، عادل ہو. جی مطلب یہ عام طور پر لوگوں میں اس کے بارے میں یہ شہرہ ہو کہ وہ دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی فسق و فجور کا اعلان کھلا طور پر کوئی اس کو اختیار کرتا ہو. جی مفتی صاحب. جی 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 ناظرین، ابھی شہادت کی کیا اصل باتیں ہیں اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی. آئیے اس وقت رانچی سے ہمارے نمائندے نوشاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے وہاں کی صورتحال. نوشاد بتائیں، وہاں پر مغرب کی نماز ہونے والی تھی، اب اس وقت مطلع آپ نے بتایا بارش بھی ہو رہی ہے، برآلود ہے، کیا کہنا ہے رویت ہلال کمیٹی کا وہاں پر، امارت شرعیہ کا، اور دیگر اضلاع میں جو وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ بتائیں. قاضی میں یہ بتا دوں کہ جھارکھنڈ کے مختلف کچھ مقامات پہ بارش ہونے کی خبر مل رہی ہے، اور رانچی کی بات کریں تو یہاں موسم جو ہے کچھ یہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ابر آلود ہے اور مطلب صاف نہیں ہے. بجلی بھی دور دراز علاقوں میں بجلی بھی چمکتی دکھائی دے رہی ہے. جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ نماز کے بعد یہاں پہ امارت شریعہ اور ادارہ شریعہ اور جو رویت ہلال کمیٹی کے لوگ ہیں اور علماء کرام ہیں وہ لوگ اہتمام کر رہے ہیں، آسمان پہ نظریں ٹکائے ہوئے ہیں. ان کے اندر جوش ہے اور امکانی طور پہ وہ نظریں بھی لگائے ہوئے ہیں کہ کچھ کہیں سے بھی وہ آ جائے. کچھ دوربین کا بھی استعمال کر رہے ہیں. تو کل ملا کے یہ کہا جائے تو وہ ابھی جو علماء کرام ہیں وہ ابھی تک انہیں بھی کہیں سے کوئی خبر نہیں مل پائی ہے. اور حالانکہ وہ مختلف علاقوں میں جو معتبر شخصیت ہے ان کو بھی ذمہ سونپ دیا ہے کہ عام آدمی بھی اگر وہ چاند دیکھے جانے کی وہ خبر کرتا ہے تو وہ اپنے طور پہ تصدیق کر کے مجھے یہاں مرکزی دفتر میں وہ اطلاع کرے، اس کے بعد متفقہ طور سے یہاں سے اعلان کیا جائے گا. قاضی جی محفوظ، بہت بہت شکریہ. جیسے ہی آپ کو اطلاع ملے آپ آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں، ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. بہت بہت شکریہ ہمیں تفصیلات دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہم ایک نعت پاک کو اس وقت شامل کرتے ہیں. نعت پاک کے ساتھ جیسا کہ بہت سی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھا اور بہت سی معلومات مفتی صاحب نے ہمیں نعت پر. مفتی صاحب اختصار کے ساتھ یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے اہم عبادات کیا ہیں اور کس طرح جو فرائض ہیں، سنتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کثرت سے کیا پڑھا جائے. ظاہر ہے رمضان پاک میں جو لازمی طور پر عبادات ہیں وہ تو نماز کی پابندی تو بہرحال لازم و ضروری ہے ہر زمانے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نفل عبادات ہیں، نوافل کا اہتمام ہے، صدقہ و خیرات ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور سماعت ہے، تراویح کا خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھتے ہوئے بھوکے پیاسے لوگوں کی بھوک کا احساس بھی تازہ کریں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کا سامان بھی کریں. یہ بھی روزے کا ایک مقصود ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھتے ہوئے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے دوسروں کی بھوک و پیاس کا احساس تازہ کرے اور ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی بھوک و پیاس کو مٹانے کی جد و جہد کرے. تو اس میں ایک طرح سے روزہ جہاں پہلو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے، دوسرا اس کا دوسرا پہلو بندوں سے بھی ہے کہ وہ خلق خدا کے سب تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور ان کی آسودگی کا سامان فراہم کرنے کے لیے بندگان خدا کی مدد کرتا رہے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، آئیے اس وقت اس گفتگو کے بعد ہمارے بنگلورو کے نمائندے رؤف حلور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے. جی رؤف، مغرب کی نماز شاید ہو چکی ہے وہاں پر یا ہو رہی ہے، آپ نے جیسے کہ بتایا 6:50 پر، کیا صورتحال ہے دیگر جو اضلاع ہیں بنگلور کے قریب کے یا کرناٹک کے دیگر علاقوں میں؟ آپ کو کہیں سے کوئی وہاں کی رویت ہلال کمیٹی کو کوئی اطلاع آئی ہے؟ کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ رؤف، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ناظرین، ہم نے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھا. ابھی تک کہیں سے رویت کی چاند کی رویت کی اطلاع نہیں ہے. مفتی صاحب، اگر چاند نظر نہ آنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو اس کے بعد؟ ہاں، اگر چاند دکھائی نہ دیتا ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ آنے والے دن وہ روزہ نہ رکھیں اور پھر رمضان پاک کے آغاز کا انتظار کرتے ہوئے 30 دن مکمل کر لیں. فاکملوا عدۃ شعبان 30. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد پاک ہے
کہ آپ 30 دن مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر رمضان شریف کا آغاز کریں۔ جی ناظرین، ہم نے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ابھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اگر اپنی آراء تجاویز ہمارے پروگرام کے بارے میں یا آپ اپنے کچھ اہم معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں responseurdu@etv.co.in پر، تاکہ آپ کے بھی تجاویز سے ہم آگاہ ہوں اور پروگرام کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ ناظرین، آئیے اس وقت کولکتہ